آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ سری لنکا، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ تحریر ہے حارث قدیر کی۔ سری لنکا میں رانیل وکرما سنگھے کے صدارت سنبھالنے کے بعد بھی احتجاج کا سلسلہ مکمل تھم نہیں سکا ہے۔ سنگھے کو مظاہرین سابق صدر گوتابایا راجاپکسا کا حلیف ہی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظاہرین کے خلاف سخت ریاستی ایکشن لینے کی پالیسی کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ابھی تک کوئی واضح اقدامات اور فیصلہ جات نہیں لیے جا سکے ہیں۔ IMF سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ چین سے $4 ارب کے پیکج کے حصول کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ادھر مظاہرین جو ابھی تک بغیر کسی واضح اثر انداز ہونے والی قیادت کے تقریباً تمام نسلی گروہوں پر مشتمل اس احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کسی واضح قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے مظاہرین کے مطالبات بھی سوائے روایتی سیاستدانوں کو مسترد کرنے اور حکمران خاندانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے ابھی تک غیر واضح ہیں اور منقسم ہیں۔ مظاہرین میں شامل بائیں بازو کے گروپ اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین حکومت کو فوری IMF سے بیل آؤٹ پیکج لینے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ ٹریڈ یونینز کی قیادتیں IMF کی سامراجی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح بھارت سے امداد حاصل کرنے پر بھی مظاہرین کا ایک بڑا حصہ معترض نظر آتا ہے۔ چین کے حوالے سے بھی کچھ گروہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ 1983 سے 2009 تک خانہ جنگی کا شکار رہنے والا یہ جنوب ایشیائی ملک اس خطے میں نسبتاً خوشحال تصور کیا جاتا رہا ہے۔ تقریباً $80 ارب کے GDP میں 2020 تک خدمات کے شعبے کا حصہ 59.7%، صنعتی شعبہ 26.2% اور زراعت کا شعبہ 8.4% تھا۔ دایاں بازو سری لنکا کے بحران کا ذمہ دار ریاستی ملکیت کی حامل انٹرپرائزز سبسڈیوں اور خدمات کے شعبے کے بڑے بوجھ کو قرار دیتے ہیں۔ تاہم سری لنکا میں نجی شعبے کا معیشت میں حصہ 85% ہے۔ سری لنکا صحت کے مفت اور جدید نظام اور تعلیمی نظام کی وجہ سے دنیا میں 45ویں نمبر پر ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی سری لنکا دیگر جنوب ایشیائی ممالک سے بہتر درجہ بندی پر موجود ہے۔ نقل و حمل کے لیے سڑکوں کا وسیع نیٹ ورک ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ سڑکوں کی کثافت میں سے ایک ہے۔ چھوٹے سے ملک میں 1,00,000 کلومیٹر سے زائد پکی سڑکوں کا نیٹ ورک موجود ہے۔ ریلوے کا ریاست کے زیر انتظام ایک وسیع اور پھیلا ہوا نظام ہے۔ اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے۔ تاہم حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں اور سرکاری اداروں کو برباد کرنے کی منصوبہ بندی نے ریل اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈیولپمنٹ کی بجائے انہیں انحطاط پذیر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ 2,20,00,000 سے زائد آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 0.5% ہے، جو عالمی اوسط سے 10% زیادہ ہے۔ شرح خواندگی 92.9% ہے۔ نوجوانوں میں خواندگی کی شرح 98.8% ہے۔ مفت تعلیم کا یہ نظام سری لنکا میں 1945 سے قائم ہے۔ بعد ازاں ملک میں بائیں بازو کی منظم تحریکوں، ٹریڈ یونینوں اور بائیں بازو کی اتحادی حکومتوں نے صحت و تعلیم کی مفت فراہمی سمیت دیگر قومیائے گئے اداروں کو مزید مضبوط اور مربوط کیا۔ خواتین کی ہر شعبے میں نمائندگی اور روزگار اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے بھی سری لنکا جنوب ایشیا میں سب سے بہتر صورتحال پر موجود رہا۔ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی سری لنکا میں ہی منتخب ہوئیں۔ یہ سب بائیں بازو کی مضبوط تحریکوں کی حاصلات تھیں۔ بالخصوص LSSP لنکا سماجا پارٹی، جو ایک ٹروٹسکائٹ رجحان رکھنے والی بائیں بازو کی پارٹی تھی، کی کال پر
1950 اور 1953 میں ہونے والی ہڑتالوں اور LSSP کی 1940 سے 1960 تک مضبوط حمایت اور محنت کش طبقے پر اثر و رسوخ نے اس جماعت کے سیاست پر اثر و رسوخ کو قائم کیا، جس کے دباؤ کے نتیجے میں سری لنکن حکومت بینکنگ، تعلیم، انڈسٹری، میڈیا، ٹریڈ سیکٹر کی نیشنلائزیشن پر مجبور ہوئی۔ تاہم ایک لمبا عرصہ اپوزیشن میں گزارنے کے بعد LSSP کی قیادت نے فریڈم پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ یونائیٹڈ فرنٹ قائم کرتے ہوئے اقتدار میں قدم رکھا۔ پہلی خاتون وزیر اعظم کا انتخاب ہوا۔ LSSP 1970 میں بھی اتحادی حکومت میں شامل رہی۔ 1971 میں JVP کی مسلح بغاوت کے نتیجے میں سری لنکا کا ڈومینین سٹیٹس ختم کرتے ہوئے ریپبلک آف سری لنکا کا اعلان کیا گیا۔ بعد ازاں 1977 میں یونائیٹڈ فرنٹ کو شکست ہوئی اور یونائیٹڈ نیشنل پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی نئے آئین اور سیاسی نظام کو متعارف کرواتے ہوئے فری مارکیٹ اکانومی کا نفاذ کیا۔ سری لنکا اس خطے کا پہلا ملک تھا جہاں موجودہ نیو لبرل شکل میں فری مارکیٹ اکانومی کو نافذ کیا گیا۔ برطانیہ سامراج کے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی پالیسیوں نے سری لنکا میں بھی نسلی اور مذہبی تقسیم کو مزید گہرا کرتے ہوئے جن تعصبات کی بنیادیں رکھی تھیں وہ اکثریتی سنہالی گروہ کی حکمران اشرافیہ نے مسلسل جاری رکھتے ہوئے اقتدار کو دوام دینے کی کوشش کی۔ مسلسل نظر انداز کیے جانے، تعصبات اور امتیازی سلوک کا شکار رہنے والے تمل ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے اور 26 سالہ اس بغاوت کے دوران ریاست نے انسانیت سوز مظالم کی ایک سیاہ تاریخ رقم کی۔ بائیں بازو کی قیادت کی سوویت یونین، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کی تقسیم سمیت اصلاح پسندانہ یا مہم جوئی پر مبنی پالیسیوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے مکمل خاتمے کی بجائے تصادم آمیز پالیسیوں اور بڑے سروسز سٹرکچر پر مبنی معیشت کو سرمایہ دارانہ طرز پر چلانے کی کوشش نے بالآخر اصلاحات کے سفر کو بھی ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ مسلسل قومی اداروں کو فروخت کرنے کو مضبوط ٹریڈ یونین کا راستہ روکنے کے لیے حکمرانوں نے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ان اداروں کو کمزور کرنے کی پالیسی پر عمل درآمد کیا۔ محتاط اندازے کے مطابق سرکاری اداروں کا لیا گیا قرض 9.5 ارب ڈالر تک ہے، تاہم سرکاری طور پر ان قرضوں کی تفصیلات حاصل کرنا اس لیے دشوار قرار دیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر قرضے ان اداروں نے ایک دوسرے سے لے رکھے ہیں یا سرکاری مالیاتی اداروں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ تاہم 2016 میں 16ویں مرتبہ IMF سے بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے کے لیے عائد کی گئی شرائط پر عمل درآمد اور بعد ازاں گوتابایا راجاپکسے کی ٹیکس چھوٹ، آرگینک یعنی نامیاتی زرعی پیداوار کی پالیسیوں سمیت دیگر پالیسیوں اور پھر دوبارہ بروقت بیل آؤٹ پیکج کے لیے پالیسی اختیار کرنے کی بجائے IMF کے متبادل طریقے اپنانے کی خواہش نے اس بحران کو مزید گہرا کر کے ملک کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا۔ ستمبر 2021 میں حکومت نے ایک بڑے معاشی بحران کا اعلان کرتے ہوئے ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا، جس میں اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ سری لنکا کی معیشت میں چائے، ربر، چاول، ٹیکسٹائل کی پیداوار کے علاوہ سیاحت اور بیرون ملک محنت کشوں کے بھیجے گئے زر مبادلہ کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ کورونا وبا کے دوران لاک ڈاؤن کے نفاذ نے سیاحت کے شعبے کو بری طرح سے متاثر کیا۔ نامیاتی زراعت کی پالیسیاں چائے کی پیداوار میں 18% اور چاول کی پیداوار میں 40% تک کمی کا موجب بن چکی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ویلیو ایڈڈ اور انکم ٹیکس کی کٹوتی سے GDP کا 2% محصول ضائع ہوا۔ کورونا نے سیاحت کو تباہ کیا۔ زراعت کو نامیاتی بنانے کی کوشش میں کھادوں پر پابندی عائد کی گئی، جس سے چاول کی پیداوار میں کمی ہوئی اور درآمد پر $450 ملین کے ذخائر استعمال کرنا پڑے۔ 2020 تا 21 میں
بجٹ خسارہ GDP کے 10% تک چلا گیا۔ حکومتی قرضہ 94% سے بڑھ کر 2021 میں GDP کے 119% تک پہنچ گیا۔ IMF نے حکومتی قرض کو غیر پائیدار قرار دے دیا۔ آخری دھچکا عالمی واقعات نے لگایا۔ روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد توانائی اور خوراک کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ اس واقعے کے بعد سری لنکا کے پاس قرضوں کی ادائیگی اور درآمدات کے لیے زر مبادلہ کے استعمال میں سے ایک ہی آپشن باقی بچ گیا تھا۔ حکومت نے مؤخر الذکر کا انتخاب کرتے ہوئے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم سری لنکا اس فہرست میں آخری ملک نہیں ہے۔ بہت سے دیگر کم اور درمیانی آمدنی والے ملکوں کو خوراک اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں نے مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ جون میں اقوام متحدہ کا غذائی قیمتوں کا اعشاریہ 23.1% تک بڑھ گیا ہے۔ اس وقت سری لنکا کا مجموعی بیرونی قرضہ $51 ارب کے لگ بھگ ہے، جبکہ رواں سال سری لنکا کو $7 ارب ایک ساتھ کی صورت قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے درکار تھے۔ امریکہ میں افراط زر میں اضافے اور کساد بازاری کے خدشات امریکہ کو شرح سود میں اضافہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال دنیا بھر میں بیرونی قرض کے اخراجات میں اضافہ کر رہی ہے۔ غریب اور درمیانی آمدن والے ملکوں کے لیے یہ صورتحال خطرناک نتائج سامنے لا سکتی ہے۔ دوسری طرف مغربی میڈیا اور دانش سری لنکا کے دیوالیہ ہونے کے پیچھے چین سے حاصل کیے گئے قرضوں کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت چین کا سری لنکا کے بیرونی قرضوں میں حصہ صرف 10% ہے، جبکہ IMF، پیرس کلب اور دیگر مالیاتی اداروں اور جاپان وغیرہ کے قرضوں کا حصہ 90% کے قریب ہے۔ ورلڈ بینک کا اندازہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے بیرونی قرضوں کا صرف 25% چین کے فراہم کردہ قرضے ہیں۔ نئی حکومت کے پاس بھی IMF کے پاس جانے اور دیگر قرض دہندگان سے قرض حاصل کرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر بحال کرنے اور معیشت کو چلانے کی کوشش کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ اور طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاجی تحریک میں شامل افراد کی ایک بڑی تعداد نو منتخب صدر سے بھی توقعات لگانے کی بجائے ان کی حکومت کے خلاف بھی سراپا احتجاج ہیں۔ IMF اور دیگر سامراجی اداروں سے بیل آؤٹ پیکج کا خمیازہ محنت کش طبقے کو ہی بھگتنا پڑے گا، جو پہلے سے اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات کی عدم موجودگی کی وجہ سے نجی ہسپتالوں اور فارمیسیوں کی لوٹ مار عروج پر ہے۔ تیل کی عدم دستیابی کے باعث بلیک مارکیٹنگ کا دورہ ہے۔ اس بحران سے نکلنے کا نسخہ سامراجی اداروں اور معیشت دانوں کے پاس غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری، بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں کی فروخت، ری اسٹرکچرنگ، ڈاؤن سائزنگ اور پہلے سے موجود بالواسطہ ٹیکسوں میں ہیبت ناک اضافے کی صورت میں ہی موجود ہے۔ اس صورت میں خوراک پر سبسڈی، تعلیم و علاج کی مفت فراہمی سمیت پبلک ٹرانسپورٹ اور ریل کے نظام کی نجکاری پہلی ترجیح ہوگی۔ تاہم سری لنکا میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے خلاف عوامی مخالفت کی ایک بڑی تاریخ موجود ہے، جو بائیں بازو کی تحریکوں اور طاقتور ٹریڈ یونینوں سے منسلک ہے۔ ماضی میں حکومت کو مختلف منصوبوں سے محنت کشوں کی مزاحمت کے باعث پیچھے ہٹنا پڑا۔ کولمبو ایسٹ کنٹینر ٹرمینل، ملینیم چیلنج کارپوریشن سمیت دیگر اداروں کو غیر ملکی حکومتوں کے حوالے کیے جانے کے معاہدوں سے حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑ چکا ہے۔ اس وقت سری لنکا کی ریاستی ملکیت میں 527 چھوٹی بڑی کمپنیاں ہیں، جن کی اکثریت بڑے پیمانے پر خسارے پر چل رہی ہے۔ ان خساروں کی ذمہ دار نسل در نسل اقتدار کے دوران لوٹنے والے حکمران ہیں، لیکن سامراجی اداروں سمیت حکمران طبقات ان خساروں کا ذمہ دار ان میں موجود محنت کشوں کی بڑی تعداد کو قرار دیتے ہیں۔ 2019 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان SOS کے خسارے تعلیم اور صحت پر ہونے والے قومی اخراجات سے زیادہ ہیں۔ بیوروکریسی اور حکمران اشرافیہ کی لوٹ مار اور کرپشن کے باعث ان SOS کے خساروں کو ختم کرنے کے لیے آپسی لین دین اور حکومتی مالیاتی اداروں سے حاصل کیے گئے قرضوں کا ایک بڑا جال موجود ہے،
جس کی تشخیص اور تصحیح ان SOS کے سٹرکچر کو تبدیل کرنے اور مزدوروں کے جمہوری کنٹرول میں دینے کے علاوہ سرمایہ دارانہ بنیادوں پر ممکن نہیں ہے۔ ان SOS کی مصنوعات اور خدمات میں معیار کے بھی مسائل ہیں، تاہم یہ اپنے آغاز سے ہی ایسی نہیں تھی۔ ایک منظم پالیسی اور حکمرانوں کی لوٹ مار کے ذریعے نجکاری کی راہ ہموار کرنے کی خواہش کا بڑا عمل دخل موجود ہے۔ 1977 میں فری مارکیٹ اکانومی کے نفاذ کے بعد ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ان SOS کو اس نہج تک پہنچایا گیا ہے جس میں عدم سرمایہ کاری، بیوروکریٹک بد انتظامی اور معیشت کی ادھوری کیفیات سر فہرست عوامل ہیں۔ SOS میں نجی فرموں کی نسبت مزدوروں کی تعداد 70% زیادہ ہونے کے باوجود پیداواری صلاحیت میں گزشتہ 2 دہائیوں سے مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بد انتظامی، بدعنوانی اور حکمرانوں بیوروکریسی کی لوٹ مار کے لیے بوگس ملازمتوں کا ایک بڑا بوجھ بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ریاستی شعبے کے اکثریتی ملازمین نجی شعبے کی نسبت زیادہ محنتی اور باصلاحیت ہیں، لیکن سیاسی مداخلت کارکردگی متاثر کرنے میں سب سے اہم عنصر ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے طور پر نجکاری کو بہترین نسخہ بتایا جاتا ہے، تاہم نجکاری کے نتیجے میں چھانٹیوں، ملازمین کی محدود تعداد سے زیادہ کام لینے اور تنخواہوں میں کمی کے علاوہ سوشل سیکیورٹی کے خاتمے، کانٹریکٹ ملازمتوں کو متعارف کروانے سمیت زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے زیادہ سے زیادہ استحصال کی ہر کوشش کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدمات کے شعبے کو کاروبار میں تبدیل کرتے ہوئے منافع کمانے کے لیے ہر طرح کے اسٹینڈرڈز پر کمپرومائز کر دیا جاتا ہے۔ حتمی طور پر نجکاری کے نتیجے میں یہ کارپوریشنیں عوامی فائدے کی بجائے منافع کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے سری لنکا کی حکومتوں کے پاس نیو لبرل پالیسیوں کے نفاذ کے لیے محنت کشوں پر مزید حملے کرنے، مائکرو اکانومی پر حملہ کرتے ہوئے میکرو اکانومی کے اعداد و شمار بہتر کرنے کی کوشش کے علاوہ کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ احتجاجی تحریک میں شامل متضاد مطالبات پر مبنی مختلف گروہ اور قیادت کا فقدان زیادہ لمبے عرصے تک اس مزاحمت کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ایک واضح سیاسی پروگرام اور لاہ عمل اختیار نہیں کیا جاتا، تب تک یہ احتجاجی تحریک ایک سراب کی صورت میں آگے بڑھتی رہے گی یا پھر وقتی طور پر تھک کر پسپا ہو جائے گی۔ تاہم حکمرانوں کی تشدد کی پالیسی احتجاج اور تشدد کو مزید بڑھاوا دینے کا باعث بن سکتی ہے۔ قیادت کے بغیر تحریکوں کا آغاز کا سلسلہ عہد حاضر میں ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ ماضی میں عوامی بغاوتوں نے پاپولر عوامی پارٹیوں کی بنیادیں رکھی تھیں، تاہم موجودہ عہد میں بحرانات کے نتیجے میں عوامی کمیٹیوں، قیادت کے بغیر تحریکوں کا رجحان زیادہ مقبولیت پکڑ رہا ہے۔ ایسی ہی کیفیت سری لنکا میں بھی اس وقت موجود ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں اور گروپوں سمیت اپوزیشن جماعتوں کی اس تحریک میں کوئی واضح شناخت نہیں مل سکی، نہ ہی ٹریڈ یونین قیادتوں کو کوئی فیصلہ کن کردار مل سکا ہے۔ تاہم بائیں بازو کی جماعتوں اور رجحانات نے ابھی تک کوئی انقلابی پروگرام بھی نہیں دیا ہے جس کی بنیاد پر انہیں حمایت ملنے کے امکانات میسر آ سکتے۔ ابھی تک بائیں بازو کی جماعتوں کی طرف سے بھی IMF کے نسخہ پر ہی زور دیا جا رہا ہے، البتہ ٹریڈ یونین قیادتوں کی جانب سے پھر بھی سامراجی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ بے شمار دیگر پیچیدگیوں اور خودرو تحریک کی محدودیت اور اقتدار کے ایوانوں پر قبضوں سمیت ریاستی طاقت کو ہوا میں معلق کرنے کے باوجود کوئی انقلابی قیادت اور متبادل موجود نہ ہونے کی وجہ سے سری لنکا میں پھر گوتابایا راجاپکسے کی ہی ہمنوا ایک نشست کے حامل رانیل وکرما سنگھے اقتدار پر براجمان ہے۔ گو یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ ان کا اقتدار زیادہ لمبا چلتا نظر نہیں آ رہا۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے جو نسخہ ان کے پاس ہے وہ مزید بربادی کا موجب بنے گا۔ وقتی طور پر اگر تحریک تھم بھی گئی تو دوبارہ اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ابھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ جب محنت کش طبقہ انگڑائی لیتا ہے تو اتنی آسانی سے وہ پسپائی اختیار نہیں کرتا۔
تحریک میں وقتی ٹھہراؤ اور پسپائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک کے مختلف مراحل کے دوران محنت کش اور نوجوان اپنے تجربات سے بھی سیکھیں گے، نئی قیادتیں تراشی جائیں گی اور نئے امکانات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تاہم انقلابی متبادل کا فقدان اور ریاستی جبر و بربریت اس تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی تو ایک وحشت ناک مستقبل سری لنکا کے عوام کا مقدر بنتے دیر نہیں لگائے گا۔ انقلابی سوشلزم کے نظریات پر مبنی سرمایہ داری مخالف پروگرام تشکیل دیتے ہوئے سنجیدہ مداخلت سرمایہ دارانہ اقتدار کو اکھاڑ پھینکنے کا موجب بن سکتی ہے۔ جنوب ایشیائی جزیرے سے انخلا کی فتح مندی بحرانات میں لپٹے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، جو پوری انسانیت کے سوشلسٹ مستقبل کی نوید ٹھہرے گی۔